بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حدیث معراج۔ انس بن مالک حضرت مالک بن سمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی کیفیت بیان فرماتے ہیں جس میں آپ کو معراج ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم کعبہ میں تھا، یکا یک میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ یہاں سے لے کر یہاں تک چاک کیا۔ راوی کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا، وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حلقوم شریف سے لے کر ناف مبارک تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس آنے والے نے میرا سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا، اس کے بعد میرا دل دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا، اس قلب کو سینہ اقدس میں اس جگہ پر رکھ دیا گیا، اس کے بعد میرے پاس ایک سوار لایا گیا، خچر سے نیچا اور گدھے سے اونچا تھا۔ جارود نے حضرت انس سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ، کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس نے فرمایا ہاں وہ براق تھا، وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتا تھا، میں اس پر سوار ہوا، پھر جبرائیل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان کی دنیا میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہے۔ پھر آسمان کے فرشتے نے پوچھا تمہارے ساتھ کون آئے ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا جی ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید کہو، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، جب میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرے ہمراہ اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پہنچے، انہوں نے اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ دریافت کیا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس دوسرے آسمان کے دربار نے کہا خوش آمدید، ان کا آنا بہت اچھا مبارک ہے، یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ملے، اور وہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید صالح نبی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تیسرے آسمان پر لے گئے، اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا کون ہے؟ دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دریافت کیا گیا بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں جی بلائے گئے ہیں، انہیں خوش آمدید کہو، ان کا آنا بہت اچھا ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو یوسف علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا خوش آمدید ہو صالح نبی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے، اس کا دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا بلوائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ان کا آنا بہت ہی اچھا ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ اور پھر جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کہا خوش آمدید، اور مجھے ساتھ لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر پہنچے، انہوں نے اس کا بھی دروازہ کھلوایا اور بتایا کہ یہ بھی بلائے گئے ہیں۔ وہاں مجھے ہارون علیہ السلام ملے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو سلام کیجئے، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، چھٹے آسمان پر جب دروازہ کھلوایا گیا تو کہا گیا کہ خوش آمدید ہو، آپ کا آنا مبارک ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ تو وہاں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید صالح نبی کا۔ پھر جب میں آگے پڑھا تو وہ روئے، ان سے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا مبعوث کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ساتویں آسمان پر چڑھا لیے گئے اور اس کا دروازہ کھولا گیا، پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔
तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो बुलाए गए हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। तो इस फरिश्ते ने कहा उन्हें खुश आमदीद कहो। फिर जब मैं वहां पहुंचा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिले। ये आपके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा खुश आमदीद साहले नबी को। फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक चढ़ा दिया गया। उस दरख्त सिदरा के फल मकाम हिजर के मटकों की तरह थे और उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा यह सिदरतुल मुंतहा है और वहां 4 नहरें हैं, 2 पोशीदा हैं, 2 जाहिर हैं। मैंने पूछा ए जिब्राईल ये नहरें कैसी हैं? उन्होंने कहा इनमें जो पोशीदा हैं वो तो जन्नत की नहरें हैं और जो जाहिर हैं वो नील फरात हैं। फिर बैतुल मामूर मेरे सामने जाहिर किया गया। इसके बाद मुझे एक बर्तन शराब का, एक दूध का दिया गया और एक बर्तन शहद का दिया गया। मैंने दूध को ले लिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा यही फितरत दीन इस्लाम है और आपकी उम्मत इस पर कायम रहेगी। हजरत इब्ने अब्बास सैयदना काब के पास तशरीफ लाए और उनसे कहा कि आप अल्लाह ताला के कौल सिदरतुल मुंतहा के मायनी बयान फरमाएंगे। हजरत काब अहबार ने फरमाया सिदरतुल मुंतहा अर्श इलाही की जड़ में एक बेरी का दरख्त है। तमाम आलम और जुमला मुकर्रब फरिश्ते, नबी और रसूलों का इल्म इस पर ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे ऐसा गैब है जिसे अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। इसके बाद मुझ पर हर रोज 50 नमाजें फर्ज की गईं। जब मैं वापस लौटा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत 50 नमाजें रोजाना ना पढ़ सकेगी। खुदा की कसम मैं आपसे पहले लोगों का तजर्बा कर चुका हूँ। बनी इसराइल के साथ मैंने सख्त बर्ताव किया था, लिहाजा आप अपने रब के पास लौट जाइए और अपनी उम्मत के लिए तखफीफ की दरख्वास्त कीजिए। चुनाचा मैं लौटा, अल्लाह ताला ने मुझे 10 नमाजें माफ की। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने कहा फिर वही कहा और मैं फिर दोबारा लौट गया। अल्लाह ने 10 नमाजें फिर माफ की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें मजीद तखफीफ करवाएं। फिर मैं खुदा के पास गया तो मुझे हर रोज 5 नमाजों का हुक्म दिया गया। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर आया तो उन्होंने पूछा आपको क्या हुक्म मिला? मैंने कहा रोजाना 5 नमाजों का हुक्म मिला है। उन्होंने कहा आपकी उम्मत 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकेगी। मैंने आपसे पहले लोगों का तजर्बा किया है, बनी इसराइल से सख्त बर्ताव कर चुका हूँ, लिहाजा आप फिर अपने रब की बारगाह में जाइए, अपनी उम्मत के लिए तखफीफ की दरख्वास्त कीजिए। हजूर ने फरमाया मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त की, मुझे शर्म आती है, लिहाजा अब मैं राजी हूँ और अपने रब के हुक्म को तस्लीम करता हूँ। हजूर ने फरमाया कि मैं आगे बढ़ा, एक पुकारने वाले ने आवाज दी, मैंने अपना हुक्म जारी कर दिया और अपने बंदों से तखफीफ फरमा दी। बुखारी शरीफ की एक दूसरी रिवायत में सिदरतुल मुंतहा के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा कुर्ब मज़कूर है जिसे काबा कोसैन औ अदना से ताबीर फरमाया गया है। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं यानी अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ, फिर अल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इससे भी ज्यादा कुर्ब तलब फरमाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 कमानों की मिकदार या इससे भी ज्यादा कुर्ब हासिल हुआ। आसमानी मेराज कहाँ तक हुई, इसमें उलमा अहले सुन्नत के मुख्तलिफ अकवाल हैं। बाज का कौल है सिदरतुल मुंतहा और जन्नतुल मावा तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। बाज ने कहा कि अर्श तक हजूर को मेराज हुई और एक और कौल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौकुल अर्श तशरीफ ले गए। बाज उलमा का कौल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ़े आलम तक तशरीफ ले गए, यानी आलम अजसाम की वो इंतहा जिसके पीछे कुछ ना हो, ना हुआ, ना ज़मान, ना मकाम, बल्कि अदम महज है। इसरार यानी मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस तक तशरीफ ले जाना कतई और यकीनी है, जिसका मुनकर मुसलमान नहीं, और जमीन से आसमान की तरफ मेराज होना हदीस से साबित है। लफ्ज़ मेराज के मायने क्या हैं? मेराज सीढ़ी को कहते हैं, एक नूरानी सीढ़ी जिसकी हकीकत अल्लाह ताला उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम के लिए कायम की गई
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی معراج براق پر نہیں بلکہ سیڑھی پر ہوئی تھی، جیسا کہ ابن الحق نے روایت کیا، اور امام بیہقی نے بھی دلائل النبوہ میں روایت فرمایا۔ فقیر راکم الحروف عرض کرتا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کی پشت پر سوار ہو کر سیڑھی پر صعود فرمائیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید اکرام ثابت ہوتا ہے، اس لیے براق اور سیڑھی دونوں کا ہونا امر بعید نہیں۔ علماء تلمسانی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک قلب مبارک 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس پہنچے تھے، بچپن کا زمانہ تھا، میں تاکہ حظ شیطانی نکل جائے، اور دوسری مرتبہ اسراء کے وقت تاکہ عالم ملکوت بالخصوص دیدار الہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بالفعل ہو جائے۔ ملا علی قصاری فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نزول قرآن کے قریب بھی شک صدر مبارک واقع ہوا تھا۔ بعض نے کہا کہ بچپن میں قلب مبارک کا شک صدر ہونا اس لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر قلوب انبیاء علیہ السلام کی مثل ہو جائے، اور ایک مرتبہ لیلۃ المعراج میں تاکہ قلب انوار قلوب ملائکہ کی طرف ہو جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور کا شک صدر مبارک نزول وحی سے پہلے ہوا تھا تاکہ قلب مبارک رسولوں کے دلوں کی طرح ہو جائے۔ قافلوں کی حدیثیں۔ بیان سابق میں حدیث غیر معالم التنزیل سے نقل کیا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے سورج کو روک دیا گیا، اور جب تک وہ قافلہ مکہ معظمہ میں داخل نہ ہوا سورج غروب نہیں ہوا۔ جس قافلہ کا اونٹ گم ہو گیا تھا اس کا واقعہ جو ابن حاتم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اس میں بھی الفاظ ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، قافلہ والوں کا جو اونٹ گم ہو گیا تھا اسے فلاں شخص پکڑ کر لایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا نام بتایا تھا، راوی کو یاد نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان قافلوں والوں پر سلام کہا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شب معراج قافلوں سے ملنے کی حدیثیں جلیل القدر محدثین اور مفسرین نے کہیں طول اور کہیں اختصار کے ساتھ مختلف عبادات میں نقل فرمائی۔ جن کتابوں سے ان حدیثوں کو ہم نے اس مضمون میں اخذ کیا ہے ان کے نام یہ ہیں: تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر بیضاوی جلد۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 قافلے تھے۔ ایک کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورج طلوع ہوتے ہی آ جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دوسرے کے متعلق فرمایا کہ وہ نصف شب کے وقت آئے گا، حضور کے فرمان کے مطابق عین نصف النہار کے وقت وہ آیا۔ تیسرے کی بابت ارشاد فرمایا کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ میں داخل ہوگا۔ جب سورج غروب ہونے کا وقت قریب آیا تو وہ قافلہ نہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا اور قافلہ مکہ معظمہ پھر پہنچ گیا۔ واقعہ معراج اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے جنت میں اپنے آگے تیری جوتیوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں اس وقت نہ تھے مگر زمین کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور کی آواز سننا ثابت ہوا۔ اگر قیامت کے بعد ان کے چلنے کی آواز مراد ہو تو آواز پیدا ہونے سے پہلے سننا ثابت کرنا ہوگا۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ کمال کا موجب ہے، یا یوں کہیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل اس وقت جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے ہوں گے۔ جس کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بیک وقت 2 جگہ موجود ہونا ثابت ہوا۔ جن کے غلاموں کی یہ شان ہو ان کے آقا کی شان کا اندازہ بھلا کیا ہوگا۔ ایک جسم کا آن واحد میں 2 جگہ حاضر ہونا۔ سابقاً بحوالہ صحیح مسلم عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور
अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ से गुजरे तो वो अपनी कब्र अनवार में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे, और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का यही हाल था कि वो जिंदा हैं और अपनी कबूर मुक़द्दसा में नमाजें पढ़ते हैं। इसके बावजूद मस्जिद अक्सा में भी सब मौजूद थे। लेकिन जब हजूर अलैहिस्सलाम आसमान पर पहुंचे तो सातवें आसमान पर हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम को हजूर अलैहिस्सलाम ने मुलाहिज़ा फरमाया। इमाम अशगरानी रहमतुल्लाह अलैह मेराज शरीफ बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि फ़वायद मेराज में से एक फ़ायदा है, यानी आने वाहिद में एक ही जिस्म का दो जगह हाजिर हो जाना। इसके बाद इमाम शेरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तर्जमा ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आदम को देखा, मूसा को देखा, इब्राहीम को देखा, और अपने इस कलाम मुबारक में तलाक रखा और रूह की कैद लगाकर ये नहीं फरमाया कि मैंने आदम की रूह, मूसा की रूह को देखा। मस्जिद अक्सा के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर जिस मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात फरमाई वो बेऐन ही वही मूसा अलैहिस्सलाम है जो अपनी कब्र तशरीफ में खड़े हुए थे। तो वो शख्स जो एक जिस्म के बैक वक्त दो जगह होने का मुनकिर है, इस हदीस मेराज पर तेरा ईमान किस तरह होगा? इमाम शेरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने इस्तवा अलल अर्श को अपनी मदह का मूजब करार दिया, इसी तरह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर ले जाकर हजूर अलैहिस्सलाम की अजमत शान का इजहार फरमाया। फरमाते हैं, है सो काना फिल अर्श, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पीछे रह जाना। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे ले चले यहाँ तक कि मैं सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा और बादल की तरह उसे किसी चीज ने ढांक लिया था। इसमें हर किस्म के रंग थे। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे पीछे छोड़ दिया और मैं अपने रब के लिए सजदा करता हुआ गिर पड़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज इस्माए इलाहिया की बारगाहों से गुजरे तो इनमें की सफ़ात के साथ मुत्तसिफ हो गए थे। जब अर्रहीम पर गुजरे रहीम बन गए, अल गफूरुल करीम अश-शकूर अल जवाद पर गुजरे तो गफूर करीम हलीम शकूर और जवाद हुए, और इसी तरह दीगर अस्माए इलाहिया की बारगाहों से गुजरते गए और वो इस्मा जिन सिफात से मुतल्लिक हैं उसी से मुत्तसिफ होते गए। जब मेराज से वापस तशरीफ लाए तो इंतहा कमाल के हाल में से थे। रफ इमाम अशगरानी फरमाते हैं, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मुंतही था तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ठहर गए। एक सब्ज रंग का तख्त ज़ाहिर हुआ जिसका नाम रफ है, उसके साथ एक फरिश्ता था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ वाले फरिश्ता के सुपुर्द किया। हजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हमराही के लिए फरमाया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हजूर मैं आगे जाने पर कादिर नहीं, अगर एक कदम आगे बढ़ूं तो जल कर खाक हो जाऊंगा। हजूर अलैहिस्सलाम रफ पर रौनक अफरोज हुए। बिल आखिर रफ और उस पर मुकर्रर करदा फरिश्ता भी एक मकाम पर रह गया। फिर हजूर अलैहिस्सलाम को नूर में दाखिल कर दिया गया और हजूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल तने तनहा रह गए, कोई हजूर अलैहिस्सलाम के साथ नहीं था। इमाम शेरानी फरमाते हैं, इस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम को वहशत सी महसूस हुई तो हजूर अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ मालूम हुई जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुशाबिह थी। वो आवाज़ ये थी, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवक्फुक फरमाइए, आपका रब सलात फरमा रहा है। हजूर अलैहिस्सलाम ने दिल में ख्याल फरमाया, क्या मेरा रब नमाज पढ़ता है? जब हजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे अत्हर में इस खिताब से ताज्जुब की कैफियत पैदा हुई और सदीक के अकबर की आवाज़ से हजूर अलैहिस्सलाम मानूस हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते तुम पर दरूद भेजते हैं। इमाम शेरानी ने फरमाया, अल्लाह ताला का ये फरमान सुनकर हजूर को मालूम हुआ अल्लाह ताला की सलात से क्या मुराद है।
وحشت کے وقت کسی چیز کی طرف توجہ کا مبذول ہونا اور کسی امر پر توجہ کا لاحق ہونا وحشت دور ہونے کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے طبقہ زائے حکمت ایزدی صوت صدیق کے مشابہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آواز سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ درود اور رحمت کے معنی کی بجائے نماز کے معنی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حدیث معراج۔ انس بن مالک حضرت مالک بن سمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی کیفیت بیان فرماتے ہیں جس میں آپ کو معراج ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم کعبہ میں تھا، یکا یک میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ یہاں سے لے کر یہاں تک چاک کیا۔ راوی کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا، وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حلقوم شریف سے لے کر ناف مبارک تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس آنے والے نے میرا سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا، اس کے بعد میرا دل دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا، اس قلب کو سینہ اقدس میں اس جگہ پر رکھ دیا گیا، اس کے بعد میرے پاس ایک سوار لایا گیا، خچر سے نیچا اور گدھے سے اونچا تھا۔ جارود نے حضرت انس سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس نے فرمایا ہاں وہ براق تھا، وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتا تھا، میں اس پر سوار ہوا، پھر جبرائیل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان کی دنیا میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہے۔ پھر آسمان کے فرشتے نے پوچھا تمہارے ساتھ کون آئے ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا جی ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید کہو، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، جب میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرے ہمراہ اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پہنچے، انہوں نے اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ دریافت کیا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس دوسرے آسمان کے دربار نے کہا خوش آمدید، ان کا آنا بہت اچھا مبارک ہے، یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ملے اور وہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید صالح نبی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تیسرے آسمان پر لے گئے، اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا کون ہے؟ دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دریافت کیا گیا بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں جی بلائے گئے ہیں، انہیں خوش آمدید کہو، ان کا آنا بہت اچھا ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو یوسف علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا خوش آمدید ہو صالح نبی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے، اس کا دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا بلوائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ان کا آنا بہت ہی اچھا ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ اور پھر جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کہا خوش آمدید اور مجھے ساتھ لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ 5ویں آسمان پر پہنچے، انہوں نے اس کا بھی دروازہ کھلوایا اور بتایا کہ یہ بھی بلائے گئے ہیں۔ وہاں مجھے ہارون علیہ السلام ملے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو سلام کیجئے، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، چھٹے آسمان پر جب دروازہ کھلوایا گیا
تو کہا گیا کہ خوش آمدید ہو، آپ کا آنا مبارک ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ تو وہاں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید صالح نبی کا۔ پھر جب میں آگے پڑھا تو وہ روئے۔ ان سے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا مبعوث کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پر چڑھا لیے گئے اور اس کا دروازہ کھولا گیا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو اس فرشتے نے کہا انہیں خوش آمدید کہو۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام ملے۔ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید صالح نبی کو۔ پھر میں سدرۃ المنتہا تک چڑھا دیا گیا۔ اس درخت سدرہ کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے اور وہاں 4 نہریں ہیں، 2 پوشیدہ ہیں، 2 ظاہر ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں اور جو ظاہر ہیں وہ نیل فرات ہیں۔ پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک برتن شراب کا، ایک دودھ کا دیا گیا اور ایک برتن شہد کا دیا گیا۔ میں نے دودھ کو لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہی فطرت دین اسلام ہے اور آپ کی امت اس پر قائم رہے گی۔ حضرت ابن عباس سیدنا کعب کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قول سدرۃ المنتہا کے معنی بیان فرمائیں گے؟ حضرت کعب احبار نے فرمایا سدرۃ المنتہا عرش الہی کی جڑ میں ایک بیری کا درخت ہے۔ تمام عالم اور جملہ مقرب فرشتے، نبی اور رسولوں کا علم اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایسا غیب ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد مجھ پر ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں روزانہ نہ پڑھ سکے گی۔ خدا کی قسم میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے سخت برتاؤ کیا تھا، لہٰذا آپ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ میں لوٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 نمازیں معاف کی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا پھر وہی کہا اور میں پھر دوبارہ لوٹ گیا، اللہ نے 10 نمازیں پھر معاف کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں مزید تخفیف فرمائیں۔ پھر میں خدا کے پاس گیا تو مجھے ہر روز 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا روزانہ 5 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے، بنی اسرائیل سے سخت برتاؤ کر چکا ہوں، لہٰذا آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کی، مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا اب میں راضی ہوں اور اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا، ایک پکارنے والے نے آواز دی، میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف فرما دی۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں سدرۃ المنتہا کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب مذکور ہے جسے قاب قوسین او ادنا سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ قرب طلب فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی زیادہ قرب حاصل ہوا۔ آسمانی معراج کہاں تک ہوئی، اس میں علماء اہل سنت کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا قول ہے سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ بعض نے کہا کہ عرش تک حضور کو معراج ہوئی، اور ایک اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوق العرش تشریف لے گئے۔ بعض علماء کا قول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف عالم تک تشریف لے گئے، یعنی عالم اجسام کی وہ انتہا جس کے پیچھے کچھ نہ ہو، نہ ہوا، نہ زمان، نہ مکان، بلکہ
عدم محض ہے۔ اسرار یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک تشریف لے جانا قطعی اور یقینی ہے، جس کا منکر مسلمان نہیں، اور زمین سے آسمان کی طرف معراج ہونا حدیث سے ثابت ہے۔